المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے، اس دین کی سربلندی اور اس کی عزت و وقار دعوت و تبلیغ میں، مذہب اسلام کی تبلیغ اگر پوری قوت اور طاقت کے ساتھ کی جاتی رہے گی تو اسلام سربلند رہے گا اور اس کی برکت سے مسلمانوں کو بھی اللہ پاک سربلندی اور عزت اور وقار کا مقام عطا کریں گے۔ دعوت و تبلیغ کا یہ کام اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی و رسول نے یہی کام کیا، اور یہ ذمہ داری انبیاء کرام علیہم السلام کو دی گئی تھی۔ آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ تعالیٰ نے تدریجاً آپ کو احکامات عطا کیے اور تدریجی طور پر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری دی تھی۔ ایک موقع آیا کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے رسول، جو کچھ احکامات آپ کو دیے گئے، آیات آپ پر اتاری گئی، آپ اس کی دعوت و تبلیغ کھل کر کریں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے فریضہ نبوت کی ادائیگی میں کوتاہی کی۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ ایک نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے آپ کو دیا گیا تھا، آپ نے اسے پورا نہیں کیا۔ سخت لب و لہجہ اللہ پاک نے بھی اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے رہے۔ مکے میں مخالفت ہوتی رہی، مخالفت میں شدت بھی پیدا ہوئی، لیکن آپ اپنا کام کرتے رہے۔ آپ جب دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے تو مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ تھے جو آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ آپ تھوڑا سا اندازہ کریں کہ صورتحال کیا تھی، کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پیچھے سے چلنے والے لوگ کہا کرتے تھے کہ لوگو ان کی بات مت سنو، یہ دیوانے اور پاگل ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ کام ہو رہا تھا۔ آپ اللہ کی ربوبیت الوہیت کا پیغام دے رہے تھے، وحدانیت کی تبلیغ کر رہے تھے، اور آپ کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ چلتے ہوئے علی اعلان آپ کی مخالفت کر رہے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے دل کے یقین کے ساتھ مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فوراً اس کا رد عمل آتا تھا کہ لوگوں ان کی بات مت سنو، یہ دیوانے اور پاگل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام جاری رکھے رہے، مخالفت بھی شدت کے ساتھ ہوتی رہی۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ سے لگ کر کے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جسے طائف کہا جاتا ہے، اور یہ شہر بھی مکے کی طرح ایک شہر ہے،
فرق اتنا ہے کہ مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر ہے، مسجد حرام ہے، مکہ حضور کی جائے پیدائش ہے، اور مکہ مکرمہ میں آپ 10 سال تک دعوت و تبلیغ کا 13 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ جب مکے والوں کی طرف سے شدت کے ساتھ مخالفت ہوتی رہی اور رکاوٹیں ڈالی جاتی رہی، ظلم و جبر کیا جاتا رہا، تو اللہ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مکے سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر جو شہر ہے اسے بھی عرب میں ایک حیثیت حاصل ہے، وہاں چل کر کے جا کر کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا جائے۔ دعوت و تبلیغ کا یہ سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے ساتھ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ تشریف لے گئے طائف، طائف والوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، طائف والوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ 3 سردار تھے بڑے، حضور تینوں کے پاس تشریف لے گئے۔ ایک نے کہا کہ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی ہے اور آپ کی بات سننی بھی نہیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کی بات سن کر کے مجھے ماننا چاہیے، اور اگر آپ جھوٹے ہیں نبوت کے دعوے میں تو میں جھوٹے کی بات سننا نہیں چاہتا۔ آپ دوسرے کے پاس گئے، دوسرے نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اچھا آپ ہی ہیں، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، مکے میں اور طائف میں آپ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ملا تھا کہ آپ کو نبی بنا دیا۔ تیسرے کے پاس گئے، وہ ان دونوں سے زیادہ بدبخت تھا، اس نے جو کچھ کیا حد یہ کی کہ اوباش نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جو ہوٹنگ کرتے رہے، آپ کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے، اور حد یہ ہو گئی کہ انہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا اور گھیر گھار کر کے بستی کے باہر نکال دیا۔ ان کے پتھراؤ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اور آپ کے جسم مبارک سے جو خون بہا وہ آپ کی جوتیوں تک پہنچا، جوتیاں خون سے بھر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں طائف کی بستی سے باہر آئے، اور پھر حضور کی ایک دعا ہے، بہت درد انگیز دعا، جو حضور نے اس حالت میں مانگی تھی کہ طائف والوں نے آپ کے اوپر پتھراؤ کیا تھا، آپ زخمی ہو گئے تھے، آپ کے جسم مبارک سے خون بہا تھا، آپ کی جوتیاں بھر گئی تھیں، اور اوباش نوجوانوں نے آپ کو بستی کے باہر نکال دیا تھا۔ ایک باغ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے آپ بیٹھے۔ اس پورے سفر میں زید ابن حارثہ ساتھ میں تھے، وہ بھی نشانہ بنے ان کے ظلم و ستم کا، لیکن حضور کو سہارا دے کر کے چلتے رہے اور بستی کے باہر آئے۔ باہر آنے کے بعد حضور ایک دیوار کے باغ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ کر اللہ سے دعا کی، تفصیلی دعا ہے، آپ اندازہ کریں کہ کتنے ٹوٹے دل کے ساتھ حضور نے دعا کی ہوگی۔ مالیگاؤں کے ایک شاعر گزرے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا، انہوں نے اسی سفر نامے پر کچھ اشعار کہے تھے۔ اس میں ایک شعر یہ بھی تھا کہ اپنی قسمت پہ بہت پھوٹ کے روئے پتھر، یعنی جو پتھر آپ پر برسایا گیا تھا، مارا گیا تھا، ان پتھروں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر نے کہا تھا کہ اپنی قسمت پہ بہت پھوٹ کے روئے پتھر، دامن پاک کو جب خون سے تر تر دیکھا۔ اس حالت میں حضور
طائف کی بستی سے باہر نکل کر کے ایک جگہ بیٹھے تو آپ نے دعا کی. دعا سے فارغ ہوئے، دیکھا حضرت جبرائیل آئے اور ساتھ میں 2 فرشتے اور بھی ہیں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. حضور نے جواب میں رحمت فرمایا. جبرائیل کہنے لگے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے پہاڑوں پر مامور کیا ہے، آپ انہیں حکم دیں یہ طائف کے دونوں طرف جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو اس طرح ملا دیں گے کہ طائف کی پوری بستی اور اس بستی میں رہنے والے سبھی اس طرح پس جائیں گے جیسے چکی کے 2 پاٹ کے درمیان دانہ پستا ہے اور آٹا بن جاتا ہے. پوری بستی کو اللہ پاک اس طرح ختم کر دیں گے، نیست نابود کر دیں گے. آپ حکم دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، زحمت اور مصیبت بنا کر کے نہیں بھیجا. اور حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے وہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ اگر ایمان نہیں لائے تو انشاءاللہ ان کی نسلیں ایمان لائیں گی. حضور نے بدلہ نہیں لیا، انتقامی کارروائی نہیں کروائی. اس صورتحال میں حضور کو اتنی طاقت حاصل تھی، اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئے جو پہاڑوں پر مامور تھے، اور آپ کے ایک اشارے پر طائف کے انہی نوجوانوں کو نہیں جنہوں نے پتھراؤ کیا تھا، پوری بستی کو صفحہ ہستی سے اللہ پاک مٹا دیتے. حضور نے فرمایا کہ نہیں، دعا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتی نہیں. اور اسی حالت میں حضور واپس مکہ تشریف لائے، اور پھر مکے میں داخل ہونے کے لیے حضور کو مکے والوں سے امان لینی پڑی. یعنی حالت یہ تھی کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. مکے والوں نے اجازت دی تو آپ اندر تشریف لے گئے مکے میں، ورنہ ایک مرتبہ مکے سے نکل گئے تو پھر مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. اتنے سخت حالات تھے، ایسی خطرناک صورتحال تھی. مکے والوں سے امان لے کر حضور مکے میں داخل ہوئے، اپنے گھر تشریف لے گئے. اور آپ اندازہ کریں کہ حضور کی کیفیت کیا رہی ہوگی کہ مکے والوں کے بدسلوکی سے پریشان ہو کر طائف گئے تھے، اور طائف والوں کا جو معاملہ تھا وہ مکے والوں سے بھی زیادہ سخت تھا. اور پھر حضور واپس تشریف لائے، اور حالت ایسی تھی، بے بسی اور بے کسی ایسی تھی کہ مکے والوں کی اجازت کے بغیر مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. امان لے کر کے مکے میں داخل ہونا پڑا. اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو معراج عطا فرمائی. 7 آسمانوں کا سفر کروایا، جنت جہنم دکھائی، اور ہم کلامی کا شرف بخشا. عرش پر اللہ پاک نے بلایا. آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تھے. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، آپ کے چچا ابو طالب کی بیٹی تھی. حضور نے اپنا بچپنا انہی کے ساتھ
اپنے چچا ابو طالب کے گھر میں گزارا تھا۔ ابو طالب نے آپ کی پرورش کی تھی، آپ کا خرچ اٹھایا تھا۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی چچا زاد بہن تھی، حضور ان کے گھر تھے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور پھر ان کے گھر سے آپ کو حرم میں لایا گیا، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور دل قلب مبارک کو نکال کر کے زمزم سے دھویا گیا اور جنت سے لائے ہوئے نور سے آپ کے قلب مبارک کو بھرا گیا اور پھر آپ کے قلب سینے کو سی دیا گیا اور پھر حضرت جبرائیل آپ کو معراج کے سفر میں لے کے نکلے۔ مسجد حرام سے آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے۔ براق لایا گیا تھا اور براق پر آپ نے سواری کی اور آپ بیت المقدس پہنچے، اور راستے میں الگ الگ مقامات پر حضرت جبرائیل نے آپ کی رہنمائی کی، روکا، حضور نے اتر کر 2 رکعت نمازیں پڑھی۔ راستے میں عجیب و غریب واقعات اور حالات بھی پیش آئے۔ آپ بیت المقدس پہنچے اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ملاقات کی اور پھر نماز کے لیے پروگرام بنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد آپ کو وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کی دائیں طرف ذروں کی شکل میں بہت ساری مخلوق ہے، اور بائیں طرف بھی اسی طرح ہے۔ وہ شخص دائیں طرف دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، بائیں طرف دیکھتا ہے تو روتا ہے۔ حضرت جبرائیل نے حضور سے فرمایا کہ ان کو سلام کرو۔ حضور نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ولدی، کہ میرے بیٹے تجھ پر بھی سلامتی ہو، رحمت ہو، اللہ کی برکتیں۔ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ حضرت آدم ہے۔ کہا آگے چلیے۔ دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، اور پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، 7ویں پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ اس طرح آپ سدرۃ المنتہا پہنچے، جہاں جا کر جبرائیل رک گئے اور کہا کہ یہ میری انتہا ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس کے آگے آج تک کوئی مخلوق نہیں گئی، اگر ایک قدم بھی میں آگے بڑھاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اللہ کی تجلی اور اللہ کے نور سے میں آگے نہیں جا سکتا، اب آپ کو اکیلے جانا ہے۔ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوئی، آپ تشریف لے گئے۔ اللہ نے عرش پر بلایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قولی زبان سے کی جانے والی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں جو مال خرچ کر کے کی جاتی ہے، تمام بدنی عبادتیں جو جسم سے کی جاتی ہے، کہ اے اللہ یہ صرف تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی، تمام بدنی، تمام مالی عبادتیں اے اللہ تیرے لیے۔ اللہ پاک کی طرف سے کہا گیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی تجھ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہو۔
اللہ کی طرف سے آپ کو مخاطب کیا گیا کہ آپ پر، حضور اپنی امت کو نہیں بھولے، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی صرف مجھ پر نہیں، سلامتی ہم پر، یعنی قیامت تک آنے والی میری پوری امت پر، اور مجھ سے پہلے اللہ کے جتنے نیک بندے گزر چکے سب پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا پر کھڑے تھے اور تمام فرشتے اس بات چیت کو سن رہے تھے۔ ہم کلامی یعنی حضور کی طرف سے جو کہا جا رہا تھا اور اللہ پاک کی طرف سے جواباً جو کچھ کہا جا رہا تھا، سارے فرشتے سن رہے تھے۔ حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا پر رک گئے تھے۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت جبرائیل نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ حضور واپس تشریف لانے لگے۔ اللہ اور حضور کے درمیان کیا بات چیت ہوئی اللہ جانتا ہے، اللہ کے نبی جانتے۔ ہمیں تو جتنا بتایا گیا ہم اتنا آپ کو بتا رہے ہیں۔ جب حضور واپس تشریف لانے لگے تو 50 نمازوں کا تحفہ اللہ پاک کی طرف سے دیا گیا۔ وہاں سے نکلے، سدرۃ المنتہا پر آئے، پھر وہاں سے حضرت جبرائیل کے ساتھ 7ویں آسمان پر آئے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کیا ملا؟ کیا دیا تھا، کیا ملا؟ بتایا کہ تمام قولی اور بدنی اور مالی عبادتیں تحفے میں نے پیش کی تھی، تو اللہ پاک نے 50 وقت کی نمازیں تحفے میں دی۔ اللہ پاک کے پاس اس سے بہتر بھی اپنے بندوں کے لیے اس دنیا میں دینے کے لیے کچھ ہوتا تو وہی دیتے اللہ پاک۔ آپ سمجھ لو، تحفے میں دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ ہم بندے ہیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری طرف سے بندگی اور عبادت کا تحفہ دیا گیا۔ اللہ کو یہی پسند ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کو بندگی پسند ہے، اللہ کی عبادت پسند ہے، تو وہ تحفے میں دیا گیا۔ پھر اللہ کے پاس جو سب سے اچھا تھا، یعنی جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل تھا، وہ عمل نماز تھی، وہی اللہ پاک نے تحفے میں دی اور 50 وقت کی نمازیں دی۔ حضرت ابراہیم خوش ہو گئے۔ چھٹے آسمان پر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کیا دیے اور کیا ملا؟ بتایا کہ تمام قولی اور فعلی اور مالی عبادتیں ہم نے دیں، تحفے میں دی۔ اللہ نے 50 وقت کی نمازیں دی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ 50 وقت کی نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت اس کا تحمل نہیں کر سکے گی۔ 24 گھنٹے میں 50 وقت کی نماز مشکل ہے۔ میری امت پر 2 وقت کی نمازیں فرض تھی، وہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ آپ کی امت میری امت کے مقابلے میں کمزور ہے، 50 وقت کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ کم کروائیے۔ حضور واپس تشریف لے گئے، 10 کم ہوئی۔ پھر واپس آئے، حضرت موسیٰ نے پھر یہی بات کہی، پھر حضور تشریف لے گئے، پھر 10 نمازیں کم ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئے، حضرت موسیٰ نے پھر واپس بھیجا، 10 کم ہوئی، 20 رہ گئی، پھر 10 کم ہوئی، 10 رہ گئی، پھر بھیجا تو 5 کم ہو گئی، 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے 5 بھی زیادہ ہے، آپ جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، انی استحییت اور ربی، مجھے اپنے پروردگار سے حیا آتی، میرے پروردگار نے مجھے تحفہ دیا تھا میرے لیے اور میری امت کے لیے، اور میں واپس کر رہا ہوں، مجھے حیا آتی ہے۔ حضور رک گئے، پھر نہیں گئے، تو اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی، پیغام دیا گیا، لا یبدل القول لدی، ہمارے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، ہمارے یہاں بات بدلی نہیں جاتی،
کہ آپ کی امت اگر 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گی ہم اسے 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دیں گے۔ ہمارے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، دے دیے 50 نمازیں تو 50 نمازوں کا ثواب دیں گے، شرط یہ ہے کہ آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے۔ حضور واپس تشریف لائے، آسمانوں سے ہوتے ہوئے واپس تشریف لائے، پہلے آسمان پر آئے، حضرت جبرائیل نے بتایا تھا کہ یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے، تو حضور نے پوچھا کہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، یہ ذروں کی شکل میں جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد جو قیامت تک آنے والی۔ دائیں طرف وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ ایک باپ کو اس سے زیادہ خوشی کیا ہوگی کہ اس کی اولاد جنت میں جا رہی، اس لیے جب دائیں طرف نظر کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ باپ کے لیے اس سے بڑا دکھ اور صدمہ کیا ہوگا کہ اس کی اولاد جہنم میں جا رہی، اس لیے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ واپس بیت المقدس آئے اور پھر وہاں سے واپس مسجد حرام آئے۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ پورا سفر روح اور بدن کے ساتھ تھا، ایسا نہیں تھا کہ آپ کی روح کو لے جایا گیا اور جسم مکہ مکرمہ میں تھا، ایسا نہیں، آپ کو روح اور جسم کے ساتھ یہ سفر کروایا گیا۔ اور حضور جب آسمانوں پر گئے تو ہم کلامی کے بعد اللہ نے جنت بھی دکھائی، جنت کی نعمتیں بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی، جہنم کے عذابات بھی دکھائی۔ مکہ واپس تشریف لائے، مکے والوں کے درمیان اپنے اس سفر کو ذکر کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیت المقدس کا سفر نہیں کیا تھا۔ جب مکے والوں کے سامنے یہ بات کہی کہ اللہ نے مجھے راتوں رات مکہ مکرمہ مسجد حرام سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ تک اور پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان اور عرش اور جنت اور جہنم یہ سب دکھا کر کے اللہ نے مجھے واپس کیا، اور یہ سفر رات کے ایک مختصر سے حصے میں ہوا۔ مکے والوں کو ایک عنوان مل گیا کہ یہ چیز ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے آپ نے بیت المقدس دیکھا ہے؟ بولے ہاں دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں میں گیا ہوں، میں نے بیت المقدس دیکھا، مسجد اقصیٰ دیکھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ وہاں کتنے دروازے ہیں؟ اب آپ اتنے دنوں سے جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے آتے ہو، بہت سارے ایسے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ان سے اگر ہم پوچھیں کہ بتاؤ کتنے در ہے، کتنی ٹیوب لائٹ ہے، کتنا پنکھا ہے، کتنے دروازے اور کھڑکیاں ہیں، بتائیں گے آپ روزانہ دیکھتے ہیں، لیکن ان جیسی چیزوں کو دیکھ کر آدمی اب ضبط نہیں کرتا کہ مجھے بتانا پڑے گا، آدمی گنے اور پھر بتائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری کیفیت ایسی ہو گئی کہ میں بتا نہیں سکوں گا، یہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل کسی نے اندر ایسے پکڑ لیا ہے۔ اللہ پاک نے سارے حجابات درمیان کے اٹھا دیے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ ایسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے جو پوچھتے کتنے دروازے ہیں تو میں بتا دیتا کہ اتنے دروازے، کتنی در ہے، کتنی محراب ہے تو میں بتاتا تھا کہ اتنی محراب ہے، کتنی کھڑکیاں ہیں تو بتاتا کہ اتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے روشن دان ہیں تو میں دیکھ رہا تھا، میں بتا رہا تھا کہ اتنے روشن دان۔ مکے کے لوگ لاجواب ہو گئے، وہ سمجھ رہے تھے کہ اب ایک موقع ہم کو ہاتھ آ گیا ہے، ہم جھٹلا دیں گے۔ ابو جہل
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. ابو بکر کنیت ہے، صدیق حضور کا دیا ہوا لقب ہے. نام آپ کا عبداللہ تھا. حضرت ابو بکر کا نام کیا تھا؟ عبداللہ نام تھا. والد کا نام قحافہ تھا، عبداللہ ابن قحافہ. ان کے ایک بیٹے تھے بکر، ان سے کنیت تھی ابو بکر، یعنی بکر کا باپ. ابو جہل حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا، بیت المقدس، وہاں سے 7 آسمان پر گیا، عرش پر، اور پھر جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، اور پھر راتوں رات واپسی بھی ہو گئی اور مکہ بھی آ گئے، تو کیا تم اس بات کو مانو گے؟ اب اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ میں 5 منٹ کے اندر مکہ گیا، وہاں طواف کیا، حج کیا، صفا مروہ کی سعی کی اور واپس آ گیا 5 منٹ میں، آپ کیا بولو گے؟ ظاہر بات ہے اس پر ہمارا کیا جواب ہوگا ہر آدمی جانتا ہے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار نہیں کیا کہ یہ غلط بات ہے، بلکہ یہ کہا کہ یہ کہنے والا کون ہے؟ بولے تمہارے ساتھی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو سچ ہے، اگر محمد یہ بات کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات سچ ہے. تصدیق کی. جب حضور کو معلوم ہوا تو حضور نے فرمایا کہ میرا یہ ساتھی صدیق ہے، تصدیق کرنے والا. پوری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی لیکن ابو بکر نے تصدیق کی، نہیں یہ کہہ رہے ہیں نا تو سچ ہے. حضرت ابو بکر نے اس سے بڑی بھی بات کہی کہ یہ تو ایک رات کا واقعہ ہے، ایک لمحے میں، آن واحد میں. ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان سے اللہ کا فرشتہ جبرائیل آیا، اللہ کا پیغام پہنچا کے واپس چلا گیا، تو ہم مانتے ہیں اس کو، اور یہ تو رات بھر کی بات ہے. تو صدیق کا خطاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. رجب کا یہ مہینہ اور رجب کی 27ویں شب معراج کہلاتی ہے. مختلف روایتیں ہیں لیکن ان روایات کے مطابق اللہ نے معراج کے سفر میں رجب کے مہینے میں 27ویں شب میں بلایا تھا، اور غالباً 27ویں شب آنے والی ہے. یہ جو رات آئے گی یہ 27ویں شب ہوگی. اور معراج کا یہ سفر، معراج کا یہ واقعہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے. ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارے آقا روح اور جسم کے ساتھ اس پورے سفر میں تھے، مسجد اقصیٰ پہنچے. اس کو اسرا کہا جاتا ہے، رات میں سفر کرنا، اسرا، رات میں سفر کرنا. اور پھر بیت المقدس سے آسمان پر جانا معراج کہلاتا ہے. تو یہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے. اور اسی سفر میں اللہ پاک نے نمازوں کا تحفہ دیا تھا. آپ اندازہ کرو دینے والا کون ہے، اور تحفہ دیا کس کو جا رہا ہے؟ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اور تحفے میں کیا دیا گیا؟ نماز. نماز جیسی عبادت پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں. نماز کا یہ عمل اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دیا. جب حضور معراج سے واپس تشریف لائے تو فجر کی نماز میں حضرت جبرائیل ساتھ میں تھے، اور حضرت جبرائیل نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور حضور کو بتایا، بلکہ سکھلایا کہ نماز اس طرح پڑھی جائے گی.
تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک اول وقت میں، پھر ظہر کے وقت تشریف لائے اول وقت میں، پھر عصر کے وقت تشریف لائے اول وقت میں، پھر مغرب کے وقت تشریف لائے سورج غروب ہونے کے بعد، پھر عشاء کے وقت تشریف لائے اول وقت میں، پانچوں وقت کی نمازیں، 2 رکعت 4 رکعت 4 رکعت 3 رکعت 4 رکعت، پھر دوسرے دن فجر کی نماز میں آئے اخیر وقت میں، پھر ظہر میں آخر وقت میں، پھر عصر میں آخر وقت میں، پھر مغرب میں سورج غروب ہونے کے بعد، پھر عشاء میں آخر وقت میں، اور 2 دن آئے اور حضور کے ساتھ نماز پڑھی، اور پھر یہ بتایا کہ یہ 5 وقت کی نمازیں ان اوقات میں پڑھی جائے گی، وقت کی ابتدا یہاں سے اور وقت کی انتہا یہاں تک۔ پہلے دن اول وقت بتایا اور دوسرے دن اخیر وقت بتایا۔ تو نماز کا یہ عمل اللہ پاک نے تحفے کے طور پر اپنے محبوب نبی کو دیا تھا، حضور نے تحفہ دیا تھا اپنی اور اپنی امت کی طرف سے، تو اللہ پاک نے بھی تحفہ دیا۔ تحفہ لیتے دیتے رہنا چاہیے، ہدیہ لیتے دیتے رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا تہادو تحابو، ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو تو آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ ہم لوگ بہت بخیل ہو گئے، بہت کنجوس ہو گئے۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، اس کو بھی کچھ نہیں دیتے نا۔ حد ہو گئی، اپنی بیوی کو بھی تحفے میں کچھ نہیں دیتے۔ کوئی ہے جو اپنی بیوی کو وقتاً فوقتاً تحفے میں کچھ دیتا ہو؟ الا ماشاء اللہ کوئی دیتا ہوگا۔ ابھی میں بولوں گا تو لوگ شرما کر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، حالانکہ اٹھانا چاہیے۔ اپنی بیوی کو بھی اگر آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہو تو وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ تحفہ دینا چاہیے، کہ میں تمہارے لیے یہ سوٹ لے لیا، مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی تھی، تمہارے لیے میں نے یہ چپل لے لیا، تمہارے لیے یہ برقع لے لیا، تمہارے لیے یہ چوڑی لے لی، تمہارے لیے میں یہ اچھا لگا تو انگور لے لیا۔ لے جا کر بول کر دینا چاہیے، یہ نہیں کہ لے گئے لے جا کے رکھ دیے، کس کو کھانے کا ہے کھاؤ، نہیں کھانے کا ہے مت کھاؤ۔ نہیں، لے کے جاؤ اور اپنی بیوی کو بول کر کے دو، اس کو کچھ مخصوص چیزیں دینا چاہیے، خاص اس کے لیے۔ سب کے لیے جو آتی ہے اس میں تو وہ بھی کھا لے گی، مگر اس کا دل خوش کب ہوگا؟ جب آپ بولو گے یہ میں تیرے لیے لایا ہوں۔ ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو، آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا کرتے تھے، اور حضور اس سے اچھا ہدیہ ان کو واپس کیا کرتے تھے۔ کتنے غریب صحابہ تھے، اس لیے دیتے تھے کہ حضور ہم کو واپس اس سے زیادہ دیں گے۔ وہ محتاج تھے، ضرورت مند تھے، تو حضور نے فرمایا تہادو تحابو، ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو، آپس میں محبت پیدا ہوگی، تعلق مضبوط ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے، اپنی امت کی طرف سے عبادتوں کا تحفہ پیش کیا تھا۔ اللہ پاک نے جواباً 50 وقت کی نمازیں تحفے میں دی، اور قصہ مختصر فرمایا کہ ہمارے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، دے کر کے ہم واپس نہیں لیتے۔ آپ کی امت اگر 5 وقت کی نماز پڑھے گی، ہم 50 وقت کی نمازوں کا ثواب عطا کریں گے۔ معراج کے اس واقعے میں سب سے اہم حصہ نماز ہے، نماز کا اہتمام، نماز کا اہتمام کریں گے نا؟ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔